أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورہ الفرقان 18واں پارہ. آپ کو یاد ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں کتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ 4. نمبر 1 نام کا ربط، نمبر 2 مضمون کا ربط یعنی ربط نامی ربط معنوی، اور نمبر 3 دعوی صورت، جو کہ ہر صورت کے لیے ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ اللہ نے صورت کو الگ کیوں صورت بنایا ہے. قرآن اس کو صورت سے تعبیر نہیں کرتا، قرآن اس کو کتاب سے تعبیر کرتا ہے. فیہا کتب قیمہ. تو ہر کتاب، ہر صورت کا الگ ذکر الگ اللہ نے کیوں بنائے. تو اس نقطے کو اسپیشل ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے. اس نقطے کو یاد کرنے کا نام کیا ہے جی؟ دعوی صورت. اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے جی؟ تقسیم سورہ. تو تقسیم سورہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت کے آخر میں جا کر لکھوا رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ سارا مضمون مستحضر ہو جائے نا تو پھر اس کو ضبط کرنا آسان ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جی تو دیکھیں جی، نام کا ربط پچھلی صورت کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ پچھلی صورت میں کیا تھا جی؟ کہ اللہ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے. کون سی روشن؟ خیالی روشنی نہیں، بلکہ اللہ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے احکام و عقائد بتا کر. یہی فرمایا تھا نا، حسی اور معنوی روشنی ذکر آ چکا ہے نا. اللہ نور السماوات والارض، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ نے سورت میں جو 26 احکام ارشاد فرمائے ہیں، ان 26 احکام کا تعلق کس سے ہے جی؟ روشنیوں سے. یہ اگر 26 احکام نہیں ہیں تو معاشرہ ناپاک ہوتا ہے، اندھیرے میں پڑا ہوتا ہے. اچھا جی، تو پچھلی صورت میں کیا تھا کہ آسمان و زمین کی کو روشن کرنے والا اللہ ہی ہے. اچھا، جب روشنی آ جائے نا تو امتیاز اور فرق معلوم ہونے لگ جاتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے. روشنی آ جائے تو ہر چیز میں فرق معلوم کرنا آسان ہوتا ہے. تو لکھ لو کہ جب روشنی آ جائے تو ہر چیز میں فرق کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس صورت میں فرمایا ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرقان نازل کیا ہے، کیونکہ روشنی فرقان ہوتی ہے نا. ہم نے حق اور باطل کے درمیان فرقان نازل کیا ہے. یعنی اس روشنی کو فرقان بنایا. اچھا جی، مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط، یہ بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھنے کی، کیونکہ اگر صورتوں کے درمیان باہمی جوڑ اور ربط معلوم نہیں نا تو دعوی صورت جو آگے ہم بیان کرتے ہیں اس کا خاطر خواہ پورا فائدہ سمجھ نہیں آتا. اس لیے دعوی صورت سے پہلے صورتوں کا جوڑ تو معلوم ہونا چاہیے. تو مضمون کا مضمون کے ساتھ ربط. تو سورہ الکہف سے لے کر سورہ نور تک، سورہ کہف سے لے کر سورہ نور تک
توحید فی الالوہیت والحکم، توحید فی الالوہیت والحکم کو علی وجہ الکمال بیان فرمایا۔ یعنی توحید اور احکام کا توحید اور احکام کثیرہ کا، یوں کہہ لو توحید اور احکام کثیرہ کا ذکر فرمایا۔ تو سورہ الفرقان میں مسئلہ تبارک کو بطور نتیجہ ذکر فرمایا، مسئلہ تبارک کو بطور نتیجہ ذکر فرمایا۔ اور یہ نتیجہ بھی اثر انداز ہوگا 7 صورتوں تک۔ جس طرح کے سورہ فرقان سے قبل کہف تک 7 صورتیں تھیں، بڑا عجیب رابطہ ہے۔ جس طرح کے سورہ فرقان سے ماقبل سورہ کہف تک 7 صورتیں تھیں۔ یہ ربط جو ہم نے آپ کو لکھوایا ہے نا جی، توضیح تو آسان الفاظ تو آپ کو لکھوا دیے، لیکن اصل یہ ربط حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تھوڑی وضاحت شامل کر دی ہے، ورنہ بنیاد حضرت کی ہے۔ بڑا پیارا رابطہ ہے۔ دیکھیں جی، پہلی 7 صورتوں میں نا پورا کا پورا توحید فی الالوہیت والحاکمیت، حاکمیت میں احکام بہت سارے آئے۔ توحید فی الالوہیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا، جو کہ پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا تھا، اور اسپیشل مضمون تو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ سورہ الکہف سے حاکمیت کا چل رہا ہے۔ سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک حاکمیت فی الدنیا، اور سورہ سبا سے لے کر آخر تک حاکمیت فی الآخرہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ حاکمیت فی الدنیا جو بیان ہوئی نا، یوں سمجھو اس کے 2 حصص ہو گئے۔ کتنے حصص؟ 2 حصص ہو گئے۔ 2 حصص میں جو ہے آخری جو صورتیں آئیں گی نا، سورۃ حامیم السجدہ اور سورۃ الاحزاب، سورۃ سجدہ اور سورہ الاحزاب، یہ 8ویں اور 9ویں صورت ہوگی۔ اس سے پہلے 7 صورتیں ہیں جی۔ تو 8ویں اور 9ویں صورت بطور نتیجہ کہ نہیں، وہ کچھ اور رنگ دکھائے گی، اس لیے 7 صورتیں بطور نتیجہ کے مرتب ہوئیں۔ جس طرح کے پہلی 7 صورتوں میں اللہ نے توحید فی الاحکام حاکمیت بیان کیا، تو 7 اور 7 14 صورتیں، اور 15ویں اور 16ویں صورت، یہ 16 صورتوں میں یہ توحید فی الحاکمیت کے تذکرے ہوں گے۔ البتہ 14 صورتوں کا تو سیٹ اپ بتا دیا نا کہ پہلی 7 صورتوں میں کیا بیان ہوتا ہے جی؟ توحید فی الالوہیت والحاکمیت، حاکمیت میں احکام کثیرہ تذکرہ پوری کر کے اب یہاں سے سورہ الفرقان بطور نتیجہ کے آئے گی، اور یہ نتیجہ کا اثر کہاں تک جائے گا جی؟ 7 صورتوں میں اسی طرح جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ذائقے الگ الگ ہوں گے، مزے الگ الگ ہوں گے۔ تو یہ تو ہو گیا مضمون کا ربط۔ کس طرح مضمون؟ کہ
جو توحید فی الحاکمیت والالوہیت بیان ہوئی، اس کے لیے بطور نتیجہ کے اور ثمرہ کے یہ ہے کہ دیکھو کہ سارے کے سارے احکام اور عقائد میں اللہ نے بتائے، اور ایسے احکام و عقائد تھے جس میں خیر ہی خیر تھی، کسی طرح کا کوئی کسی حکم میں نقصان نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا غلط اثر نہیں ہوگا معاشرے پر۔ لوگ قانون بناتے ہیں نا تو سال بعد ان کو چینج کرنی پڑتی ہے، جی بڑا برا اثر پڑا جی ہمارے قانون کا، ہم نے طالب علموں کے لیے قانون بنایا، جناب انہوں نے تو ہمارے جو ہے نا کیا سے کیا کر ڈالا، لہٰذا اس قانون کو چینج کرتے ہیں۔ تو یہ بندے ہوتے ہیں نا جی، قانون بناتے بناتے بیچارے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب قانون بنائے تو فرمایا اب دیکھنا میرے کسی قانون میں کوئی نقصان نہیں، کوئی زوال نہیں، نہ علمی نہ عملی، لہذا جب سارے احکام و عقائد خیر سے بھرے ہوئے تھے تو خیر کہتے ہیں برکت کو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ بتاؤ خیر دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ مسئلہ تبارک بطور نتیجہ کے مرتب ہوا ہے نا، سیٹ اپ خوبصورت۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم جو ہے دعوے کو تراشیں گے تو نہیں نا، کہ بھئی دعویٰ صورت ہم تراش رہے ہیں، اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے حضرت مولانا حسین علی الوانی تفسیر پہ راج کرتا ہے، نعوذ باللہ، اپنی طرف سے تراشتا ہے۔ وہ بھی تراش نہیں رہے ہوتے، وہ پھر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ دعویٰ نہیں تو بتاؤ کون سا دعویٰ ہے۔ بس ہم نے صرف اتنا کیا کہ ان کے اشکالات کو، جو تفسیر بالراج کا ہم پر الزام لگا رہے تھے، ان کے اشکالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے غبی اذہان کے لیے، یوں سمجھ لو غبی اذہان کے لیے مزید دعویٰ میں توضیح کی ہے۔ ہر صورت میں آپ دیکھتے آ رہے ہیں دعوے صورت میں ہم توضیح کریں گے کہ دعوے صورت شروعی صورت میں آیات میں ہی نظر آ جائے گا، پھر تو تفسیر بالراج نہیں ہوگی نا۔ بس یہ حضرت الوانی رحمہ اللہ یوں سمجھو کوڈ بیان کر گئے اور ہم اس کی تھوڑا توضیح کریں گے، مزید آسان کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح دو رفت آپ کو لکھوا دیے۔ اب دعوے صورت تو یہ تفسیر بالراج تو نہ ہوئی، حضرت الوانی رحمہ اللہ پر بہت بڑا لوگ اشکال کرتے تھے، کیوں جی جب بھی کوئی اللہ کا بندہ قرآن بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بریکیں تو ڈالتا ہے نا، رکاوٹیں تو ڈالتا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے قرآن بیان ہونا بند ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ آپ اگر توجہ کریں گے تو تفسیر بالراج کا الزام لگانے والوں کو آپ پورا جواب دے دیں گے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، دعوے صورت کیا ہوگا؟ برکات دہندہ، برکات دہندہ یعنی خیریں دینے والا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ خیریں دینے والا، برکات دہندہ یعنی خیریں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، صرف اللہ ہی ہے۔ تو اب بتائیں جی سورت کے شروع میں تبارک کا یہی نظریہ بیان ہو رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اب دیکھیں گے سورت اس کے گرد گھومے گی۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں نا، ان خلاصہ کو لکھواتے ہوئے اور باتوں کو سمجھاتے ہوئے کیوں ہم زور دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا طاہر پنجویر رحمہ اللہ جب حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ سے پڑھ کر گئے نا اپنے علاقوں میں، تو وہاں تو بڑے بڑے منطقی فلسفی بال کی کھال اتارنے والے موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے جی۔ تو حضرت شیخ نے جب جا کر یہ طرز بیان کی نا تو ان کے پیٹ میں کافی مروڑ اٹھنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب باتیں تو بیان کرتا ہے، ہم نے بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیر بیضاوی زبانی یاد ہے، تفسیر جلالین ہے جی، ہم اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پورے وفاق المدارس کی اس وضاقتہ اس نصاب میں بڑی بڑی تفسیریں ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی جی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تمہیں جو قرآن خود نہیں آتا، اعتراض میرے اوپر کرتے ہو، پڑھو تو کچھ سمجھے، تم قرآن نہیں پڑھے ہو، تم ایک مفسر کی رائے پڑھے ہو۔ تفسیر بیضاوی یہ مفسر کی ایک رائے ہے، تو ایک رائے حاصل ہونے سے سارا قرآن تو نہیں آ جاتا، اس وقت صرف آپ کو تفسیر بیضاوی آئے گی، ایک مفسر کی رائے آئے گی،
تو اچھی رائے ہے، وہ بھی نوٹ کرنی چاہیے. تو ہمیں تو قرآن پہلے پڑھنا ہے، پھر مفسر کی رائے، تو اس کے بعد اثر انداز ہوتی ہے نا کہ اب مفسر کیا فرماتے ہیں. تو براہ راست جب تفسیر بیضاوی والے پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت قرآن کیا فرماتا تھا، بس ابھی بھی ہم نے وہی پہلے نوٹ کرنا ہے پھر. تو اس لیے جی آپ نے اس پر زور دینا ہے. تو دعوی سورت لکھ لیا نا، اب تقسیم سورت کا عنوان لکھ کر چھوڑ دیں، سورت کے آخر میں ہم انشاءاللہ یہ پھر جگہ کو فل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک دعوی سورت، الذی نزل الفرقان، یہ دعوی سورت میں یہ پہلی دلیل آ گئی تھی. الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اب عقلی دلیل عجیب انداز میں اللہ نے پیش کی ہے. وہ برکتیں دے سکتا ہے، خیریں وہ دے سکتا ہے جس کو فرقان جیسی کتاب نازل کرنے کی طاقت ہے. فرقان کے لفظ پر آپ نے غور رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ذکریہ جب شروع ہوگے تو بتاؤں گا. پھر ایک اور نکتہ، فرقان جیسی کتاب، اتنے اچھے قانون سورہ نور میں آپ نے پڑھے 26، اس سے پچھلی صورت، اس سے گزشتہ صورت میں یعنی سورہ الحج میں 17 احکام تم نے پڑھے. تو یہ احکامات کا عجیب سیٹ اپ یہ بھی تمہیں بتا رہا ہے کہ پورے کے پورے معاشرے کو امن میں بدل دیا، انسان کو کامل بنا دیا ان احکامات کے ذریعے. اور عقائد کتنے اچھے بتائے، ہر عقیدہ لاجواب تھا، اس پر آنے والی دلیل لاجواب تھی. تو جب اتنی بڑی خیر کا مالک اللہ ہے تو تمہاری چھوٹی خیریں بھی تمہیں عطا کر سکتا ہے. جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ پہلا پارہ کھولے نا جی، یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں یہ جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد دلائل چلے نا، الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اور اس کے ساتھ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. دلائل دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اگر تم شک میں ہو تو لاؤ پھر اس جیسی صورت. گویا نتیجۃ الدلیل میں بھی دلیل کا انداز ڈال دیا کہ جب تمہیں پیدا کرنا ہمارا کمال ہے، آسمان و زمین کو بچھانا ہمارا کمال ہے، تو بے عیب لا ریب کتاب نازل کرنا بھی ہمارا کمال ہے. وہاں بھی اللہ نے اس کو دلیل کے رنگ میں بیان کیا تھا. تو آج یہ سورہ الفرقان کے اندر پہلی دلیل بھی اسی بات کی دی جا رہی ہے. دیکھو خیر دینے والی ذات تو وہ ہے نا جس نے سب سے بڑی خیر قرآن کی شکل میں نازل کی. تو اب بتاؤ قرآن جیسا جامع نظام حیات، نظام قانون کسی ہستی نے دیا ہے؟ اگر تو دیا ہے تو خیروں کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، برکت دے سکتا ہے، تھوڑی بوڑی برکت تو دے سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی نظام حیات، ضابطۂ اخلاق، اس طرح کوئی عمدہ قانون نامہ کوئی نہیں نازل کر سکا نا، تو پھر خیر بھی وہی دے سکتا ہے جس نے یہ نازل کیا ہے. بڑی دلیل ہے. اور اتنی بڑا فرقان ہے، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک دیہات کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، للعالمین نذیرا، جہان سارے جہان والوں کے لیے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، دور دراز رہتے ہوں، نزدیک رہتے ہوں، ساروں کے لیے آپ نذیر بن گیا. تو اس کا مطلب ہے جس قانون کا اطلاق ہر کلچر پر ہو جائے، جس قانون کا فائدہ ہر ملک والے اٹھا سکیں، ایسا نظام حیات تو آج تک دنیا کا کوئی ملک بنا ہی نہیں سکا. جی ایک ابلیس ہے جس نے نظام حیات سارے ملکوں کے لیے بنایا ہوا ہے، وہ ہے شیطانی والے کام. شیطانی والے کام وہ قانون تو نہیں ہوتا جی، وہ تو دوسرے بنائیں گے تو سمجھو شیطانی امور تو بنا سکتے ہیں پر نظام امن کا نہیں. تو یہ ہے کہ پہلی دلیل الذی لہ ملک السماوات والارض. دلیل عقلی نمبر 2. اب لکھتے ہیں نا خلاصہ آخر میں جا کر بتانا بھائی کتنی دلیلیں ہوئی ہیں.
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی ملک، جس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں. لہو ملک السماوات والارض ای الملک فی السماوات والارض. اضافت کی قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، اے آسمان و زمین میں جس کی سلطنت ہے. دیکھو جی یہ اللہ نے دوسری دلیل دی. اور آیت نمبر 26 اسی صورت کی آ رہی ہے کہ جب اللہ بتائیں گے نا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، وہاں اللہ فرمائیں گے الملک یومئذ الحق للرحمن. آج تو سارے مان رہے ہیں کہ بادشاہی تو ایک ہی چل رہی ہے. کبھی تو کہتے تھے جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آج جب قیامت آئی کھڑی ہے تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا. یعنی اپنے پرائے، اپنے تو پہلے مانتے تھے، پرائے بھی مان رہے ہیں کہ الملک یومئذ الحق. اس لیے اللہ نے دوسری دلیل دی کہ سلطنت کس کی ہے آسمان و زمین میں. جس کی سلطنت ہے تو پھر اسی کا ہی اختیار چلنا چاہیے. تو اس سلطنت کے اندر خیر بھی وہی ڈال سکتا ہے. یہ معنی ترجمہ تو آسان ہے، بس دلائل کی فٹنگ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. بندہ اگر ان باتوں کو یاد نہ کرے نا تو کافی عام کرتا رہتا ہے، بیچارے تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے جی آپ کو زور دے رہا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اور اللہ نے اکیلے بادشاہت جو بنائی ہے اللہ نے نہیں بنایا کوئی اپنا نائب. لم یتخذ ولدا، او سورہ الکہف کے شروع میں جو دعویٰ بیان ہوتا ہے اے اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا. بھائی نظام حکومت چلانا میرے لیے مشکل ہے، چلو مالک تو میں ہوں گا، چلاؤ گے تم. بہت سارے علاقوں میں اللہ نائب بنا لیتا. نعوذ باللہ، اللہ نے نائب کوئی نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اچھا اللہ سے چھوٹا کوئی الہ نہیں ہے تو چلو اللہ کے برابر کا کوئی ہوگا، شاید دونوں مل کر چلا رہے ہوں گے. فرمائے لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. ہے جی تو یہ تینوں قسم کی نفی الوہیت کی اللہ نے کر دی جو کہ عقلاً ممکن ہے. عقلاً کیا ہے جی؟ اللہ سے برتر کوئی الہ ہو، اللہ کے ہمسر کوئی الہ ہو، اللہ سے کم تر کوئی الہ ہو، تینوں کی نفی کر دی کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں جس کے پاس ہو. نفی برتر کی. لم یتخذ ولدا، نفی کم تر کی. اللہ نے نائب اپنے سے چھوٹا بھی کوئی الہ نہیں بنایا تاکہ وہ جو ہے نظام حکومت سنبھالے. اور نفی ہمسر کی بھی آ گئی. لم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اور یہ انداز اللہ کئی صورتوں میں ارشاد فرمائیں گے. سورہ الکہف کے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ سے چھوٹا بھی کوئی الہ نہیں. لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اللہ کا برتر کوئی کمتر الہ ہے، نہ ہمسر کوئی الہ ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ سے نہ کوئی برتر الہ ہے. جی وہاں نفی کم تر کی پہلے تھی، نفی ہمسر کی دوسرے نمبر پر تھی، اور نفی برتر کی تیسرے نمبر پر تھی. اور یہاں انداز ذرا تبدیل ہے، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ نفی برتر کی پہلے ہے، پھر نفی کم تر کی ہے، اس کے بعد نفی ہمسر کی ہے. ترتیب تھوڑی الٹ دی. نفی برتر کی وہاں آخر میں ہے اور یہاں نفی برتر کی پہلے ہے. وہاں نفی کم تر کی پہلے نمبر پر ہے اور یہاں دوسرے نمبر پر ہے. کیوں جب مضمون کی صورت یہی چل رہا ہے. یہاں تو اللہ نے برکات دہندہ ہونا اپنا بنایا نا، خیر میرے پاس ہے. جس کے پاس خیر ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ باور کراتا ہے کہ میں کسی اور سے نہیں لے رہا تاکہ میں تمہارے اوپر تقسیم کروں، اپنے سے بڑے سے نہیں لے رہا. نفی برتر کی کر دی. اچھا جو خیریں دے رہا ہوں نا میں براہ راست دے رہا ہوں، مجھ سے لے کر پھر آگے تقسیم کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے.
تاکہ میں بھائی خیریں تو میں دیتا ہوں لیکن پہنچا نہیں سکتا ساروں کو، لہذا میں نے پھر اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں جو لجپال ہوں، جو مختار ہوں۔ فرمایا نا لم یتخذ ولدا، چونکہ برکات ہندہ کا موضوع چل رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک وہمہ پڑ سکتا تھا کہ چلو دو مل کر تم کام کر رہے ہوگے، تو اس وہمے کی بھی نفی کر دی کہ لم یکن لہ شریک فی الملک جی۔ تو جبکہ وہاں مضمون صورت کے مطابق تھا، نفی کم تر کی پہلے لگائی، پھر نفی ہمسر کی بعد میں لگائی، پھر نفی برتر کی بعد میں لگائی۔ وجہ کیا جی؟ کہ وجہ وہاں معجزہ اسراء چل رہا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ خیال پڑتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اتنا مرتضیٰ اور مصطفیٰ بنایا کہ اللہ کا نائب تو نہیں بن گیا کہیں، اللہ نے انہی کو نائب تو نہیں بنا لیا اپنے نبی کو۔ اتنے جو انعامات کیے، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی اپنے سے کم تر الہ نہیں بنایا۔ تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اتنے رتبے دیے، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، سب کون اور کن مکن حاصل ہے یا غوث، کہ اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے نبی کو چھوٹا بھی نہ بنایا ہو، برابر کا بنا دیا ہو، نعوذ باللہ جی۔ لوگوں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ کے برابر کا بنا دیا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی چیزیں ہیں نا، عبد القادر کی ہتھیلی میں ایسی ہے جیسی کہ ذرہ ہو، یعنی اللہ کو چھوٹا بنا ڈالا۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا بنا ڈالتے یا برابر کا بنا ڈالتے انبیاء اکرام کو، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی، نہ چھوٹے ہیں نہ میرے برابر ہیں، نبی نہ چھوٹا ہے مجھ سے الہ، نہ الوہیت میں میرے برابر ہے، بالکل نہیں ہے۔ اچھا جب ہے ہی نہیں تو پھر میں اللہ اکیلا ہوں، میرے اوپر بھی کوئی نہیں۔ وہاں آخر میں جا کر نفی برتر کی کر دی، اور اتماما للفائدہ، ورنہ تو مضمون معجزہ اسراء کا چل رہا تھا، لیکن یہاں پر ترتیب تبدیل کر دی، کیونکہ مضمون صورت کے مطابق جو جو وہمہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا حل کر دیا۔ تو یہ نقطہ ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو تفسیر قرآن کا نقطہ، یہ علوم القرآن کا نقطہ نہیں ہے، سمجھا رہا ہوں، تفسیر القرآن کا نقطہ ہے، یہ حل ہونا چاہیے۔ اس سے صورتوں کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے گا، ورنہ تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کیف متفق وہاں بھی لگا دی، کیف متفق یہاں بھی لگا دی، بازی چھٹی۔ تو پھر یہ تقریر تو ہوئی، دور تفسیر میں خلل پڑ جائے گا۔ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولو خلق كل شيء۔ یہ آپ کو اس لیے جگہ رہا ہوں کہ آپ دور تفسیر پڑھ کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف تقریریں سیکھ کر چلے جائیں۔ یہ آپ پر زور لگایا جا رہا ہوں، ہمارے اکابرین بیچارے محنت کرتے ہیں انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اور دلیل نمبر 3، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ اچھا جی، یہ خیال پڑ سکتا ہے، ترتیب دلائل کی دیکھو نا جی، کہ اگر ملک اللہ کا ہے، حکومت ساری اللہ کی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کسی اور سے کروا لیتا ہو اور پھر حکومت خود چلوا لیتا ہو، ہے جی۔ حکومت والوں کے پاس اپنے جہاز نہیں ہوتے تو کسی دوسرے سے جہاز بنوا کر لے آتے ہیں اور خود اپنی حکومت میں اڑاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ نظام حکومت چلانے کے لیے مشینری کسی اور سے بنوائی لیکن اپنے ملک میں ڈال دی جی۔ تو فرمایا یہ سارے کی ساری سلطنت کا مالک بھی میں ہوں، پیدا بھی میں نے خود کیا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اب بتاؤ میں خیریں تمہیں نہیں دے سکتا؟ تمہاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خیریں بھی تو میرے پاس ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ ہی نے ہر ایک شے کو بنایا ہے، بس ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس پر ایک نقطہ بتانے لگا، ٹھیک کیا اس کو ماپ کر۔ دیکھو جی، سورہ المومنون میں آپ ایک دلیل پڑھ کر آئے ہیں، پہلی دلیل تھی نا، تو اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اور انسانوں کو بنانا، نطفہ، پھر علقہ، مضغہ، عظامًا فکسونا العظام لحما، فرمایا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس تخلیق کائنات کے اس منظر کو دیکھ کر تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیر ڈالتے ڈالتے انسان بنا دیا، تو پھر برکت سب سے مبارک ذات تو اللہ کی ہے، مبارک ذات تو اللہ کی ہے، برکتیں دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔
تو یہاں جب مسئلہ تبارک آیا نا تو اللہ نے خالق کل شے کی دلیل بنائی کہ دیکھو ہر شے کو جو بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، خیر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دیکھو جی، چیونٹی کی ٹانگوں کی فٹنگ سے لے کر انسان کے کمال ذہن تک کتنی مشینری چل رہی ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، بڑے بڑے چیزوں کو بنایا تو 2 ٹانگیں لگا دی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنایا تو سینکڑوں ٹانگیں لگا دی۔ قدرہ تقدیرا، یہ صرف اسی کے ہی اندازے ہیں۔ تو جو یہ خیریں ڈال سکتا ہے وہ تمہارے کاموں میں بھی خیریں دے سکتا ہے۔ احکام و عقائد سن کر، عمدہ احکام و عقائد سن کر، اپنے آپ کو دیکھ کر یہ کہو برکتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا۔ اور جی یہاں پر شکوہ آ گیا، اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں میری مان کر یہ مشرکین پھر بھی الہ بناتے ہیں۔ الہ یعنی برکات دہندہ۔ مضمون سورت کے مطابق کیا مانا ہوگا جی؟ نیچے لکھ لو، شیخ القرآن رحمہ اللہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آلِهَةً کا معنی بقرینہ مقام برکت دینے والا ہوگا۔ انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے علاوہ اور برکات دہندہ۔ اور جی حضرت شیخ الہند یہاں منع کرتے ہیں حاکم۔ بڑی عجیب بات ہے جی، مفسرین پر اللہ رحمتیں فرمائے، کتنی عمدہ باتیں ہمیں سمجھا جاتے ہیں۔ دیکھا جی کہ ان لوگوں نے مشرکین نے تو چلو سجدے کے لیے بتوں کو، قبروں کو، پیروں فقیروں کو الہ بنا ڈالا، باقی انسانیت نے کیا کیا؟ اللہ ساروں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کے علاوہ ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الہ بنا رکھے۔ دہری نے تو کسی کو الہ نہیں بنایا، تو اللہ کیوں ساروں کو لے رہے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً؟ او بھائی دہری بھی تو الہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے حاکم تو بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اس کا مطلب ہے لفظ الوہیت نے ساروں کو رگڑ ڈالا کہ مشرکین بناتے ہیں توحید فی الالوہیت کے چور بن کر، غیر اللہ کو الہ یعنی پکار کے لائق سمجھتے ہیں، جبکہ جو مشرکین کے علاوہ کفار ہیں وہ یا تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے یا بالکل اللہ کو ماننے والے ہی نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ مشرک ٹھہرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی جی، اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی الہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ جب غیر اللہ کو حاکم تسلیم کر لیتے ہیں نا، حالانکہ حکم چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، عقیدہ بھی اللہ دیتا ہے، احکام بھی اللہ دیتا ہے، لیکن لوگ حاکم غیر اللہ کو بنا لیتے ہیں، برکات دہندہ غیر اللہ کو بنا لیتے ہیں کہ برکات دہندہ دیں گے نا۔ مشرک کہتے ہیں ہمارے الہ ہمارے کاروبار میں نفع برکت ڈالیں گے، اور دہری اور دوسرے کفار کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں نا، اگوان ہیں نا، ملک کے حاکم ہیں نا، وہ اتنے خوبصورت قانون بنائیں گے کہ ہمارے ملک میں خیر اور امن آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ، یہ زجر ہے، شکوہ زجر دونوں اللہ ڈانٹ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی اللہ سے علاوہ من دونہی۔ اچھا جی، دور تفسیر میں من دونہی کا لفظ بار بار گزرے گا، تو میں نے پہلے نہیں بتایا، اب بتا رہا ہوں۔ من دونہی، دون کا معنی ہوتا ہے نیچے نیچے، ایک معنی واتخذوا من دونی، اللہ سے نیچے نیچے انہوں نے بنا رکھے ہیں کئی حاکم، کئی الہ، چاہے وہ پکار کے لائق ہوں، چاہے حاکم قانون ساز مان رکھے ہوں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے برکات دہندہ، دونوں سمجھتے ہیں کہ خیر لے کر آئیں گے۔ تو فرمایا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ سے نیچے نیچے کئی برکات دہندہ۔ یہ دون بمانا علاوہ بھی ہوتا ہے، دون بمانا غیر کے بھی آتا ہے، جس طرح تحت کے معنی میں آتا ہے نا من دون ہی، اسی طرح غیر کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی اللہ سے نیچے یا اللہ کے علاوہ، اللہ سے نیچے یا اللہ۔ اب مشرکین کا شبہ حل ہو گیا کہ ہم جب پیروں فقیروں کو اگر تم کہو بھی صحیح نہ کہ سجدوں کے لائق سمجھتے ہیں، الہ بناتے ہیں، ہم اللہ کے
علاوہ تو نہیں بناتے، ہم تو اللہ کے بندے سمجھ کر اللہ کے تحت بناتے ہیں، تو ان کو کہو دو کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ ہاں جی، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو بنا لینا یا اللہ سے نیچے نیچے بنا لینا، دون کا لفظ دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ من دون ہی، اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں الہ، جس طرح فرض کرو دہلی یہ بنائیں گے تو یہ علاوہ کے معنی میں آئے گا، اور دون ہی نیچے بنا رکھے جس طرح کے باقی مشرکین اللہ کو مان کر اللہ سے نیچے نیچے الہ بنا رکھتے ہیں۔ ہاں جی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور یہ اگر اصطلاح آپ یاد رکھیں نا قرآن کی تو بہت ساری آیتیں ویسے بھی فٹ ہو جائیں گی۔ ایک ہوتے فرسٹ کلاس مشرک، اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ کلاس مشرک، اور ایک ہوتا ہے تھرڈ کلاس مشرک۔ فرسٹ کلاس مشرک وہ ہوگا جو کہتے ہیں سارے کام کر دیتے ہیں، ہمارے الہ ان کی بڑی طاقت ہے، سارے کام کر دیتے ہیں، فرسٹ کلاس مشرک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سیکنڈ کلاس مشرک، وہ کہتے ہیں نا جی نا، ہمارے الہ کام کر نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کام ہمارے کرا دیتے ہیں۔ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کرا دیتے ہیں۔ جس طرح بیٹی باپ کے سامنے آ کر روک دے تو باپ نہ چاہتے ہوئے کہ اس کی بات ماننے پر بوجہ محبت کے مجبور ہو جاتا ہے، لہذا چاہتا تو نہیں ہوں لیکن تیرا کام کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات بوجہ محبت کے مان لیتا ہے، شفیقانی اس کو کہتے ہیں نا۔ اور تیسرے ہوتے ہیں تھرڈ کلاس مشرک، وہ کہتے ہیں نہ یہ ہمارے بزرگ کام کر سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے کرا سکتے ہیں، توبہ توبہ ہے جی، بلکہ یہ صرف ہماری سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں جی۔ یہ تھرڈ کلاس مشرک ہے، تو مشرک بس یعنی صرف سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ میں تقریباً تینوں کیٹیگریاں پہنچ جاتی تھی۔ پہلے کہتے ہیں ہمارے الہ سارے کام کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے الہ سب کچھ کر نہیں سکتے، اللہ سے کرا سکتے ہیں، اور جب پھنستے تھے نا کہتے ہیں بس ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ تک ہماری باتیں پہنچا دیتے ہیں جی۔ تو یہ جو ہے نا ہر دون کا لفظ ہر ایک کو شامل ہے، چاہے فرسٹ ہو، چاہے تھرڈ ہو، چاہے سیکنڈ ہو، جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا لیے۔ اب دوبارہ یہ لفظ آئے گا تو بھائی ساری بات کی طرف اشارہ کر دوں گا، یا اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں یا اللہ سے نیچے نیچے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، باتیں بور تو نہیں کر رہی آپ کو، یہ آپ کو جب پھنسیں گے نا تو پھر اس وقت بندہ سوچ رہا ہوتا ہے بھئی اب اس کا کروں کیا۔ ہاں، یہ ابھی تو بور کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پلیز مجبوری ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ ہاں جی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ انہوں نے بنا رکھے کئی ایسے الہ لا يخلقون شيئا، اور بات خالقیت سے اللہ شروع کرتے ہیں نا جب بھی مسئلہ تبارک بیان کرتے ہیں۔ اور سورہ مومنون میں بھی بتایا کہ اگر یہ الہ ہوتے تو کوئی چیز بناتے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے بنائی تو کوئی چیز نہیں، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، جو مخلوق ہو وہ خالق تو نہیں ہو سکتا۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں ہے وہ مالک اپنے آپ کے لیے، اپنے حق کے لیے، ذرن کسی برے کا، ولا نفعن نہ کسی بھلے کا، نہ کسی بھلے کا اور نہ کسی برے کے، وہ اپنے لیے بھی مالک نہیں ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہیں ہے وہ مالک کسی موت کے، الفاظ کی طرف غور کرنا، صرف بندوں کی موت نہیں، کسی موت کے وہ مالک نہیں ہیں۔ ولا حیاتا، اور نہ کسی حیات کے مالک ہیں۔ ولا نشورا، اور نہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ جی اٹھنا یعنی ایک مرا ہوا ہو اور اس کو دوبارہ کھڑا کرنا، نشور اس کو کہتے ہیں، جی اٹھنا۔ یہ نہ دوبارہ پیدا کرنے کے مالک ہیں نہ پہلی دفعہ پیدا کرنے کے مالک ہیں، تو پھر ان کے اندر خیر کس بات کی ہے؟ نہ یہ مالک ہیں، نہ یہ خالق ہیں، نہ یہ محیی ہیں، نہ یہ ممیت ہیں، نہ یہ نافع ہیں، نہ یہ ضار ہیں۔ تو بندہ جو کسی کو
برکات دہندہ بناتا ہے وہ انہی چیزوں کے لیے بناتا ہے. بس جی اللہ نے وہ ساری چیزیں یہاں گن ڈالی. سمجھ آ رہی ہے شکوے کے اندر کہ کسی کو بھی بندہ یہ جو غیر اللہ کو کوئی بھی برکات دہندہ مانے، چاہے دہری مان رہے ہو، اپنے الہوں کو، اپنے اگوانوں کو، لیڈروں کو کی خیریں ڈال لیتے ہیں، تو خیر ڈال سکتا ہے بندہ چند امور سے، یا خالق ہو، یا نافع زار ہو، یا موت و حیات کا مالک ہو. بس اس کے علاوہ تو جب یہ تینوں فیسلٹی فیچر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ خیر دینے والی بھی فیسلٹی نہیں رکھتا. ہاں جی آؤ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ. اب جو ہے نا بات تو یہیں تک پوری تھی، لیکن کافر اب 10 باتیں کافر کریں گے. کتنی باتیں جی آپ نے گن لی ہے؟ بس یہ 10 ان کے اعتراض آئیں گے، 10 شکوے آئیں گے. کافر یہ شکوہ کرتے ہیں. قال الذین کفروا، قال الذین کفروا کے الفاظ زیادہ تر آئیں گے. تو آپ نے گننا ہے کہ دلیلیں دیکھ لی، بناتے ہیں یہ غیر اللہ کو الہ، اپنی بات نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو الہ کیوں بنایا ہوا ہے. مزہ تو تب ہوتا کہ اپنی بات کرتے نا کہ ہم نے ان کو الہ کیوں بنایا ہوا ہے. اپنی بات نہیں کرتے اور ہماری الوہیت پر، برکات دہندہ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں. کتنے؟ 10. نمبر 1 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ. اب یہ مسئلہ تبارک پر اعتراض ہے نظراً إِلَى الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ. پہلی دلیل کو دیکھ کر نا انہوں نے اس پر اعتراض کر ڈالا. دیکھا شکووں کا رنگ دیکھتے آنا. مسئلہ تبارک پر اعتراض ہوں گے، لیکن ناظر کسی اور چیز کو، سہارا کسی اور چیز کا لے کر، مانتے اللہ کو برکات دیتا نہیں، اور کہتے ہیں کہ جو تم نے پہلی دلیل دی ہے نا کہ اللہ فرقان جیسی چیز نازل کرتا ہے، اس فرقان پر اعتراض کر ڈالا. یہ پہلی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ. کہتے ہیں منکر لوگ، یعنی اللہ کو برکات دہندہ نہیں ماننے والے کون ہیں؟ منکر ہیں، کافر ہیں. إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ کہ یہ تو جھوٹ ہے طوفان آمیز. افکو ایسے کذب کو کہتے ہیں جو طوفان ہو. اس لیے شیخ الہند اس کا معنی کرتے ہیں ان هذا الا افک، یہ تو طوفان باندھ لایا ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی عالمی جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. قرآن کو کہتے ہیں ان هذا الا افک افترا. اب یہ افک کے لفظ پر غور کرنا، آگے ایک بات آئے گی دوبارہ آپ کو سمجھاؤں گا. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا پر یہ طوفان باندھ لایا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. اور یہ دوسرا شکوہ ان کا، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے. اکیلا تو اتنا بڑا نہیں بنا سکتا، ہے تو کوئی بڑی چیز، مان لیا ہے تو کوئی بڑی چیز. اتنا بڑا طوفان ہے بھائی، اتنا بڑا طوفان یہ اپنے ساتھ اکیلا تو نہیں مانتا. یہ شکوہ کرتے ہیں کوئی اور قوم اس نے ساتھ اپنے لوگ ملا رکھے، اس لیے یہ شکوہ نمبر 2. تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا جی؟ بڑا پیارا جواب ہے. فقد جاؤ ظلم و زورا. بڑی بے انصافی کی ہے تم نے. جاؤ سو آ گئے ہیں بے انصافی پر، وزورن اور جھوٹ پر. جب بندہ بے انصاف ہو جائے نا، قرآن جیسی چیز کو بھی جھوٹ سے تعبیر کرتا ہے. نعوذ باللہ. انصاف، اللہ نے فرمایا انصاف کرو، صرف جذبات میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، ہماری ضد میں نہ ہو، انصاف کرو. یہ جھوٹ ہو سکتا ہے جب آ جاتے ہیں نا بے انصافی پر، اس کا مطلب ہے پھر یہ کہہ سکتے ہیں وزورن اور جھوٹ. بے انصافی کا فیصلہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، تو یہ جھوٹ پر آ گئے ہیں. وَقَالُوا شکوہ نمبر 3 اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واسیلا. یہ نقلیں ہیں پہلے لوگوں کی. اچھا ابھی بھی ان کا دل نہیں بھر رہا کہ یہ خود کیسے لکھ سکتا ہے بھائی، اس کی بڑی دوسری قوموں نے اس کو لکھوا ڈالا ہے. زبان سے نکل تو گیا نا ایک دفعہ،
یہ عام جھوٹ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پری پلان جھوٹ ہے جس کو یہ بڑا کوئی دماغ اونچا دماغ والا بنا سکتا ہے، یعنی نکل تو گئی نا بات، اب اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو لگانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات پوری ہو جائے۔ بھائی اکیلا کیسے بنایا ہوگا؟ نہیں، دوسروں نے اس کی مدد کی ہے۔ دوسروں نے پتہ ہے کیسی مدد کی ہوگی؟ اپنی تو ان کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں کی جو کوئی سطریں ہوتی ہیں لکھی لکھائی کہیں نہ کہیں پڑی ہوتی ہیں، لوگ لکھتے رہتے ہیں، سطریں کتابیں بنتی ہیں، وہی اکتتبہ اس نے لکھ رکھا ہے ان کو اپنے پاس، سطریں پہلے لوگوں کی بنی ہوئی ہیں۔ ہاں، اس کا اپنا بھی کوئی کمال نہیں، کہہ تو بیٹھے لیکن اب جھوٹ کو جگہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پہلے لوگوں کی نقلیں ہیں، سطریں ہیں، نقلیں ہیں، اکتتبہ جو اس نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے، خود لکھ رکھا ہے، فَيَّتُمْ اللَّهِ بس اس پر لکھوائی جاتی ہیں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح اور شام، پہلے اپنے پاس لکھ کر رکھ دیتا ہے، پھر صبح و شام آ کر یہی لکھوائی جاتی ہے اسی محفل میں۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، اس دوسرے شکوے کا جواب دیا جی، پہلا فقط جاؤ ظلما وزورا جواب ہو چکا ہے دو شکووں کا، اب تیسرے شکوے کا جواب ہے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے اس کو پڑھ کر دیکھ لو، اس کو پڑھ کر دیکھ لو، کیا سمجھ آئے گی تمہیں؟ یہ سمجھ آئے گی انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہ اس کو نازل تو وہ کر سکتا ہے جو آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہو۔ ہاں جی، زمین و آسمان کی چیزیں، برکتیں قرآن میں عجیب عجیب زمین و آسمان کو کھول کر ان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ تو وہی ذات بتا سکتی ہے جو ان کے رازوں سے واقف ہو۔ لیکن اگلا جملہ تھوڑا مشکل میں ڈالے گا آپ کو، انہ کان غفورا رحیما، او جی منطقی فلسفی کہیں ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تو ان کو تھوڑا کھنگالا کریں، ایسی آیتیں لے آ کر ان کو کہیں اب بتاؤ انہ کان غفورا رحیما، یہ کیوں لگ گیا درمیان میں آ کر؟ بات تو کوئی اور چل رہی ہے جی، آپ کی نیند اتر جائے گی اگر ایسے دلائل کی طرف توجہ کریں۔ انہو کیونکہ تعلیلاً فرمایا، انہو کان غفورا رحیما، کیونکہ وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کیونکہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کے رازوں سے جو واقف ہے وہ اللہ نازل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم۔ یہ دلیل تعلیل سمجھ نہیں آ رہی، تعلیل سمجھ اب آئے گی۔ دیکھنا جی، برکتیں اللہ دے رہا ہے، خیریں اللہ دے رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ انہوں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، اللہ کو تو پتہ تھا، پھر بھی اللہ جو آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہے پھر بھی اس نے نازل کر دی، کیونکہ انہ کان غفورا رحیما۔ اب تو سمجھے، اللہ کو پتہ ہے، جو اللہ آسمان و زمین کے رازوں سے واقف ہے، مشرکوں کے کرتوتوں سے بھی پتہ ہے، اس کے باوجود صفت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ظالموں کو معاف کرنے کے لیے پھر اس لیے نازل کر دیتا ہے، ورنہ اللہ نازل نہ کرتا۔ ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ نازل کر رہا ہے کیونکہ اس کی صفت ہے، وہ چاہتا ہے میں معاف کرتا رہوں، جو چاہے نا میں معاف کرتا رہوں اور رحمتیں کرتا رہوں تو وہ یہ نازل کرتا رہتا ہے، چاہے آگے منکر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی سمجھاتا رہتا ہے جی۔ انہو کان غفورا رحیما، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس لفظ پر کافی آپ کا ٹائم صرف ہوگا، اگر آپ اس کو جو کا تو دیکھنے کی کوشش کریں نا تب حیران ہو جاتا ہے منطقی فلسفی بھی کہ دیکھو جی اس کے اندر کوئی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام، وقالوا آ گیا، پھر جی کون سا نمبر لگائیں گے؟ شکوے کا نمبر 4۔ یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، عام بندوں کی طرح، نیچے لکھ لو گے نا تو پھر معنی حل ہو جائے گا، عام بندوں کی طرح یہ کھانا کھاتا ہے، رتبہ اتنا بڑا اور بندہ اتنا عام، رتبہ تو بہت بڑا ہے، رسول نبی بننے والا، اور مرتبہ اتنا عام ہے کہ بندوں کی طرح کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور پھرتا ہے بازاروں میں۔ بازی یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ بھی کوئی رسول ہے؟
اگر رسول ہوتا تو کم از کم یہ کام تو نہ کرتا، بڑے اس کے لٹر پٹر ہوتے، بڑے او بگت ہوتی، حشم ختم ہوتے، او جی آگے پیچھے کر و فر ہوتی، پتہ چلتا کوئی رسول آ رہے ہیں۔ یہ چیز، اس چیز کو انہوں نے معیار بنا رکھا ہے بڑائی کا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہیں گئے نا کھانا کھانے کے لیے اپنی اصلی وضاقتہ میں، جو کہ ان کی سادی سی تھی، بھائی ضروریات زندگی کے لیے خوبصورت جو نظام ہوتا ہے بس پاک صاف شفاف رہے، خواہ جی جبے کبے دستار رنگ شنگ یہ وہ، تو وہ گئے نا جی، تو لوگ بڑے انتظار میں تھے کہ حضرت شیخ سعدی آ جا رہے ہیں جس شیراز سے آ رہے ہیں۔ تو کسی نے، وہ تو اپنی سادی وضاقتہ میں پہنچے نا، کسی نے کہا پاپا گوٹ یہاں سے جا، جلدی جا، یہاں بڑے شیخ سعدی آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی میں ہی شیخ سعدی ہوں جس کے لیے تم انتظار میں۔ انہوں نے کہا وہاں جو آئے، ہماری سرکی میں کیا کہتے ہیں ہماری سرکی میں ایک لفظ اور بھی کہتے ہیں، کسی کو ہٹانا ہو مالا، لیکن یہ ہمارے بیاواری کے مخصوص علاقوں میں یہ لفظ استعمال۔ تو یہ اگر سرائکی لغت آپ وضع کریں گے تو پھر آپ کو یہ لفظ لکھتے ہوئے مخصوص علاقوں کی نشاندہی کریں۔ اچھا جی، یہ خان کی سرائکی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہٹ جا۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ سمجھ گئے، کیونکہ وہ بڑے نبض شناس بندے تھے، وہ گئے گھوڑا شوڑا پھر خریدا، پھر انہوں نے کافی چادر شادر وعدہ گھاٹا ہے جی، لگا کر جب آئے تو دنیا آ گیا جی استقبال کے لیے، بس جی اس کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی کے سامنے جب انہوں نے کھانا رکھا نا تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو پکڑا، کھانے میں ڈال دیا، کیا کھاؤ، کپڑے کو کیا کہہ رہے کھاؤ، کبھی ایک چادر کے ایک پلو کھانے میں ڈال دیا، کھا بھائی۔ تو لوگوں نے کہا شیخ سعدی کو کیا؟ اس نے کہا بھائی تم نے اگر مجھے کھلانا ہوتا تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، تم نے کپڑوں کو کھلانا ہے تو میں انہیں کو کھلا رہا ہوں نا، یہ تو ان کا حق ہے، اب ان کا حق میں کیوں کھاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا معیار انتہائی گھٹیا ہے، حالانکہ اصلیت کی طرف نہیں آتے۔ یہ چند لائٹیں اچھی اچھی لگا لیں تو کہتے ہیں جی بس جی ٹکڑا کس طرح بھوکا ہے، نور بنا ہوا ہے، چند لائٹیں واپٹا آف کر دے تو بس وہ نورانیت ختم۔ اس کا نام انہوں نے نورانیت رکھا ہے۔ ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو میچ ہی نہیں کرتا کہ اتنی بڑی رسالت ہو اور بندہ عام سا ہو۔ یہ شکوہ انہوں نے کر ڈالا۔ اچھا یہ شکوہ جواب کے قابل ہے؟ یہ شکوہ تو بس بے عقل کو بندہ یہی کہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی کہہ سکتا ہے نا بے عقل کو بندہ۔ اس کے ساتھ اس کا جواب اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا، لیکن آگے اللہ نے ان کے شکووں کو اکٹھا کر کے ایک جملہ بڑا خوبصورت بولا ہے، لیکن اللہ نے پھر جو ان کا حال کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ شکوہ نمبر 4۔ اچھا شکوہ نمبر 5 کیا ہے جی؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ رہتا اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے کو۔ یہ شکوہ نمبر 5 ہے، کوئی ساتھ فرشتہ ہوتا چلو بات تو بن جاتی، اتنا بڑا رتبہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، فرشتہ تو ساتھ ہوتا۔ اچھا شکوہ نمبر 6 دیکھو جی، او یلقا الیہ کنز، یا آ پڑتا اس کے پاس خزانہ، اتنا بڑا جو رتبہ یہ کہتا ہے اس کے پاس وہ خزانہ آ پڑتا۔ اچھا جی شکوہ نمبر 7، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا ہوتا اس کا اپنا باغ جس سے کھایا کرتا، اس میں اپنا اتنا کوئی بہت بڑا باغ ہوتا، کوئی جاگیردار ہوتا، او دنیا دیکھتی کہ جناب واجبہ بندہ آ رہا ہے نا۔ او تکون لہ جنت یاکل منہا، بس جی یہ معیار بنایا۔ پہلے کیا کہا؟ بہت بڑا پری پلان جھوٹ ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں، اور پھر یہ خود بھی نہیں بنا سکتا اتنی بڑا نظام، وہ کوئی اور مددگار اس کے ساتھ ہوں گے، یا یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے پاس اصل میں لکھی ہوئی پڑی ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی کر کے وہی سناتا رہتا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پہلے اتنا بڑا اللہ کے نبی کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ جو پلانر ہے،
بہت بڑا پلان کر کے آیا ہے، یہ کہہ رہے تھے نا۔ اب کہتے ہیں کہ اگلے جو سوالوں کی کیٹیگری تھی نا، مال حاضر رسول یا کلطان، پہلے 3 اور پھر اگلے 4 اور قسم کے اشکال تھے، ان کو الگ اللہ نے دیا۔ پہلے 3 کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اگرچہ جھوٹا ہے لیکن کوئی عام جھوٹا نہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق ہے بڑی بڑی قوموں کے ساتھ، وہاں سے لکھ کر لاتا ہے۔ پہلے 3 کا خلاصہ یہ تھا، اس لیے ان تینوں کو الگ بیان کیا، اور آخری 4 کا منظر الگ تھا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ کیا حیثیت کا مالک ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے، کوئی نہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے، نہ کوئی اس کے پاس خزانہ ہے، نہ کوئی اس کے پاس باغ ہے، اس کو تو کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا جی، تیسرا جو اعتراض کیا نا، آٹھواں اعتراض، وقال الظالمون، اس خود ظالم جڑے وہ آ گئے، قال الذین کفروا سے پیچھے کام چلایا نا، اور یہاں فرمایا قال الظالمون، ان کافروں کے سے جو بھی کچھ تھوڑے آگے ہیں نا، ان کے اگوان، وہ کیا کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ بندہ تو ہے کوئی جادو مارا۔ ظالم کہتے ہیں یہ بندہ ہے جادو مارا، ورنہ ایسی باتیں نہ بیان کرتا، نیچے آگے لکھ لو، ورنہ ایسی باتیں بیان نہ کرتا۔ تو آؤ جی، اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، جواب ذرا سننا جی، انظر میرے پیغمبر دیکھ تو صحیح، اے سننے والے دیکھ تو صحیح، پہلے ان عقل سے پیدل لوگوں کا حال، کیف ضربوا لک الامثال، مثالیں کیسے مار رہے ہیں، کیسی مثالیں آپ پر بٹھاتے ہیں، ضربوا لک الامثال، کیسے آپ پر مثالیں بٹھاتے ہیں، فلا یستطیعون فضلوا، خود یہ بہک جاتے ہیں، ایسی ایسی مثالیں اور اعتراض بناتے ہیں کہ خود بہکے ہوئے ہیں اپنی مثالوں میں، فضلو کے نیچے لکھ لو معنی سمجھ آ جائے، اپنی مثالوں میں خود بہکے ہوئے ہیں، انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسی مثالیں بیان کریں۔ فلا یستطیعون سبیلا، نہیں کوئی راستہ نہیں پا سکتے آپ پر کبھی اعتراض کا، کبھی نبی پر اعتراض ایسا کرتے ہیں کہ نبی کو بڑی اونچی شخصیت بنا دیتے ہیں، اور کبھی ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ بالکل گئی گزری شخصیت بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی ہے کہ شاید ادسو تمہارا اپنا دماغ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سوال کے بال کی کھال اتاری جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے پہلے توجہ تو کرو، فلا یستطیعون سبیلا، سننے والے سن صحیح ان کی حال، یا تو نبی کو کبھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا پلانر ہے جی، بہت ذہین بندہ ہے، یہ اس طرح ایسا گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں بناتا ہے، نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے تک بھی کہتے ہیں کہ اس کا اپنا دماغ کام ہی نہیں کرتا، کبھی کہتے ہیں بہت بڑا پلانر ہے، کبھی کہتے ہیں اس کا اپنا دماغ اس پر جادو ہو چکا ہے، اس لیے کسی اور کے کنٹرول میں آ گیا اس کا دماغ۔ جی نبی کا دماغ کسی جادوگر کے کنٹرول میں ہے، اس لیے جی ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اور جی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اور جی 8ویں، یہ پیچھے 3 شکووں کا جواب آ گیا تھا نا، 5 شکووں کا جواب نہیں آیا تھا، 5 شکووں کا جواب بھی ہے، جوابات اب شروع ہو رہی، جواب بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دلیل کون سے نمبر کی ہے جی؟ دلیل نمبر 4، دلیل نمبر 4 آ گئی جی، 3 دلیلیں تو پیچھے گزر چکی ہیں نا، اب یہ 4تھی دلیل بھی آ گئی۔ او جی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، برکت والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے، تبارک خیر دینے والی، برکت دینے والی،
برکت دینے والی خیر دینے والی ہے وہ ذات، اگر وہ اللہ چاہے جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار، آپ کے لیے بنا دے اس سے بھی بہتر کئی باغات، جس باغ کا یہ کہہ رہے ہیں نا اس سے بھی بہتر کئی باغات بنا دے، تجری من تحتها الانہار۔ ان کے ذہنوں میں تو یہ مکے والا باغ ہے، مکے میں نہ نہر چلتی ہے نہ کوئی پانی آتا ہے، یہ کہتے ہیں کوئی برانی قسم کا باغ ہو، اللہ تو اس سے بھی بہتر باغ بنا سکتا ہے، یہیں پر نہریں بھی چلا سکتا ہے، ان کے ذہن میں جو ہے اس سے بھی بہتر اللہ دے سکتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، تجری من تحتها الانہار کے نیچے لکھو جو یہاں نہیں ہے، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور کر دے تیرے واسطے محلات۔ محلات کے انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر ان کو دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہی مطلوب ہے نا اس عہدے کے لیے، تو اللہ چاہتا تو آپ کے لیے کئی محلات بنا دیتا، آپ کے لیے کئی محلات بنا دیتا، بل یہ بات ہے ہی نہیں، یہ بات ہے ہی نہیں، اصل کچھ اور ہے ان کے پیٹوں میں، من حرام تے حجتا ڈھیر، یہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، بل اگر یہ چیزیں بھی ہوتی نا، بل کذبوا بالساعہ، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اصل میں ان کو آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں ہے، یہ مطلب بل کذبوا بالساعہ، جب قیامت کو جھٹلایا تو پھر قیامت بنانے والے کو بھی جھٹلایا اور پھر اس کے احکام کو بھی جھٹلایا، لفظ کذبوا بالساعہ ڈال کر ساری باتوں کا اشارہ کر دیا کہ بل کذبوا بالساعہ، یہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور تیار کیا ہم نے لمن کذب بالساعہ، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے تیار کیے ہم نے سعیرن، آگ، جلانے والی آگ۔ ہم خیروں کی طاقت رکھتے ہیں نا، تو اتنی طاقت رکھنے والا اللہ کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ساری طاقتیں جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ وہ اپنی طاقتیں اب دکھائے گا مشرکین کو، لیکن پہلے آپ یہ بات کنٹرول کر لیں کہ دلیل نمبر 4 ہے، اور مشرکین کو جواب بھی ملتا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس ٹھاٹ سے پیغمبر آتا تو مانتے، تو اس سے بھی بڑی ٹھاٹ میں اللہ عطا کر سکتا، لیکن تمہارے پیٹ کا مرنا اور ہے، تمہارے پیٹ کا درد کچھ اور ہے، تم اصل میں قیامت کو جھٹلانا چاہتے ہو، اور تمہارا حال تو پہلے ہم دکھا دینا، پھر اپنے ان باتوں کی طرف آتے ہیں جو تم نے ہمارے نبی پر جملے مارے ہیں۔ اب ذرا دیکھنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں آگ جلانے والی، اذا رأتهم من مکان بعید، اس آگ کے اندر کیا کیا ہم نے طاقتیں ڈالی ہیں، اس کے اندر ہم نے کیا کیا اثرات رکھے ہیں، صرف اس کو اب دیکھ لو، اپنی سزا کے لیے جو تمہاری چیزیں تیار ہیں نا، تمہیں ہماری کارگری کے خیالات آئیں گے۔ ذرا یہ ابھی بات پوری ہو جائے نا تو آپ کو یہ دلیل کی فٹنگ بھی نظر آئے گی اور تخویف اخروی کی فٹنگ بھی نظر آ جائے گی۔ اذا رأتهم من مکان، کیوں جی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ سورت کے اندر تخاویف اخرویہ جب آتی ہیں تو وہ مضمون سورت کے عین مطابق ہوتی ہیں، یہ تو نہیں کہ کیف متفقہ ڈال دی، فلاں سورت میں تخفیف کا رنگ یہ تھا، اس سورت میں تخفیف کا رنگ یہ ہے، تو کیوں؟ یہ دیکھیں نا جی، اذا رأتهم من مکان بعید، جب دیکھیں گے اس کو، جب دیکھے گی آگ ان کو دور سے، دور کی جگہ سے، سمعوا لها تغیظا، سنیں گے اس کا جھنجلانا، وزفیرا، اور چلانا، اس کا تغیظ جھنجلانا غصہ، اس کا غصہ سننے میں آئے گا، حالانکہ غصہ دیکھنے میں آتا ہے، غصہ سننے میں آئے گا، ایسی ہولناک آوازیں ہوگی، وزفیرن، اور چلانا ان کو دور کے مکان سے ہی پتہ چل جائے گا، من بعید ہوتا تو کافی تھا، لیکن مکان بعید لگایا، بعید دور سے، یعنی آلات کے ذریعے، جس طرح ہم دور سے کوئی چیزیں آلات کے ذریعے سن لیتے ہیں تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، آلات کے ذریعے تو دور کی چیز بندہ آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے،
موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے، لیکن مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی ہوگے اسی مکان میں، وہ مکان دور ہوگا، براہ راست اس کی آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی، اتنے دور سے براہ راست۔ تغیظا وزفیرا، یہ اللہ نے کمال ڈالا ہے اس جہنم کے اندر۔ سن لو پھر کہ اس کی آواز بھی، غصہ بھی بہت دور سے آ کر، اب دیکھیں جی سورج کی آواز ہم تک آتی ہے، حالانکہ اپنے چولہے کے اندر جلنے والی آگ کی آواز ہمیں آ رہی ہوتی ہے، وہ جب جلتی ہے نا لکڑی تو ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح سورج کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو اگر سورج کی آوازیں ہم تک پہنچنے لگے تو کیا ہوگا جی؟ وہ جی پھٹ نہیں جائیں گے سارے، اتنا دیو ہیکل چیز جب وہ اپنے شرارے چھوڑتی ہے تو پھر تو اسی لیے جہنم کی آوازیں دور سے اللہ پہنچا دے گا۔ وہ جلنے کی آوازیں کیسی خطرناک ہوں گی جی، ہولناک ہوں گی جی، ساتھ مکان جل رہا ہو اس کے جلنے کی آواز بھی گھبرا رہی ہوتی ہے۔ تو جہنم کے جلنے کی آواز اذا القوا، صرف اتنا نہیں، پھر تمہیں ہماری کاریگری میں رہ رہ کر یاد آئے گی کیا جی کہ اذا القوا منها مکانا ضيقا، جب ڈالے جائیں گے وہاں پر ایک تنگ جگہ پر، مکانن، حالانکہ جہنم تو بڑی وسیع ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تنگ جگہ ہے تو وسیع، لیکن ہم نے اس کے اندر جگہ تنگ بنائی ہے۔ بہت بڑی جیل ہونا اور اس کے اندر پنجرا چھوٹا سا رکھ دو، یہ زنجیروں میں جگڑ دو تو بہت بڑی جیل بھی تنگ محسوس ہوتی ہے۔ مکانن ضیقا مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 گز لمبے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، آس پاس چار دیواری ہوگی آگ کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان پتھروں کے اندر اس کو پھنسا کر رکھا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر اس وقت اس کو اللہ کی ایک چیز تو بڑی یاد آ رہی ہوگی نا، عذاب میں رہ کر بھی، کیا جی کہ اللہ نے جو موت بنائی ہے نا وہ بڑے کام کی چیز ہے، جو مجھے یہاں فائدہ دے سکتی ہے اللہ موت دے دے۔ اللہ کی کاریگری یاد آئی کہ نہ آئی؟ اللہ نے اتنی بڑی کاریگری کی تھی، تم نے اس کو برکات دہندہ نہیں بنایا تھا، اب اللہ کی بنائی ہوئی موت کو نہ بلانا۔ یہ کہتا ہے اب یہاں مجھے جو فیسلٹی کام آئے گی نا وہ یہی آئے گی کہ موت آئے اور چھوٹے جان۔ دعو ہنالک ثبورا، بلائیں گے وہاں اس جگہ موت کو، اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا کثیرا، اور پکارو بہت زیادہ مرنے کو، روزانہ مرنوں کو پکارو کہ مر جاؤں مر جاؤں مر جاؤں۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یا لیتہا کانت القاضیہ، بار بار پکارو، آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہماری بنائی ہوئی موت کو پکار رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے اس کو پہچانتے ہو؟ تو اللہ ذہنوں میں اس کی معرفت ڈال دیں گے، تو لوگ کہیں گے اللہ جانتے ہیں، جہنمی بھی کہیں گے جنتی بھی کہیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو ذبح کر ڈالو۔ موت پر بھی موت آ گئی، کیوں جی کہ جنتیوں کو اس سے بڑی خوشی اس کو دیکھ کر نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کو اس سے بڑا غم کوئی نہیں آئے گا کہ اب تو جان چھوٹنے والی ہماری نہیں، اور جنتی کہیں گے اب تو ابد الآباد کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ وَذُو ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ، قل پوچھ میرے پیغمبر یہ چیز بہت بہتر ہے، یہ چیز جو تمہیں مل گئی یہ بہتر ہے کیونکہ ہے تو وہ بھی اللہ کی کاریگری، یہ بہتر ہے ام جنت الخلدی، یا ہمیشگی کے جنت، ہمیشگی کا باغ، الذی وعد المتقون، جس کا اللہ نے پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اذالک خیر، یہ یا ذالکہ کا اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے نا، تو یا جہنم کو بعید کر کے یا پچھلی بات کو بعید کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اذالک خیر، وہ بہتر ہے جو باغ تم مانگ رہے تھے کہ نبی کا باغ ہوتا، نبی کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہوتی، وہ بہتر ہے جو تم کہہ رہے تھے۔ ام جنت الخلد الذی وعد المتقون،
جس جنت الخلد کا اللہ نے سارے متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ان کے لیے ہے بدلہ اور پھر جانے کی جگہ۔ یہ تخویف اخروی بھی چل رہی ہے جی، اور ساتھ ساتھ جوابات بھی ان کے چل رہے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان باغوں میں وہ رہیں گے، وہ چاہیں گے جو ان کو وہی ملے گا، خالدین رہا کریں گے اس میں ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ہو چکا ہے علی ربک تیرے رب کے ذمہ، وعدا مسئولا وعدہ مانگا ملتا، مسئولا کا معنی نہیں وعدہ مانگا ملتا، یہ تیرے رب کے ذمہ ہو چکا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ تخویف اخروی، تخویف اخروی ثانیاً دوسری دفعہ تخویف اخروی یہاں انداز بدل کر، پہلی تخفیف اخروی کا انداز بدلا، کیونکہ جو دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہتے ہیں اور اصل چیز کو نہیں مانتے، ان کا حشر دکھا کر کہ پھر یہ ٹھاٹ باٹ بہتر ہے، وہ بھی ہماری بنائی ہوئی ہے، یہ جنت والی بہتر ہے۔ اب اس کا رنگ بدلا کہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے وہ کیا ایسے باغ بنا سکتے ہیں؟ اپنی بھی تو چھیڑو نا، ہم پر تو 8 اعتراض تم نے کر ڈالے، اب تمہاری اصلیت تخفیف اخروی ثانیہ عجز الالہہ کے طور پر، یہ اللہ ان کے آلہہ کی عجز بیان کر کے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ جمع کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان ہستیوں کو جن کی یہ پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہمارے ذہنوں میں تو صرف یہی ہے نا کہ یہ ان مشرکین کے الہوں کو بلایا جائے گا جن کی وہ سور و پکار کرتے تھے جی، لیکن یہاں پر لفظ کیا، یعبدون، جن کا عبادت کرتے تھے، سور و پکار بھی عبادت ہے، غیر اللہ کا حکم ماننا بھی عبادت ہے، تو یہاں پر دہری بھی آئیں گے، یہاں پر ہاں جی صرف مشرکین نہیں، کیونکہ وہ تو غیر اللہ کی پکار بھی کرتے ہیں اور وہ دہری بھی مشرک ہیں، شرک کا کیس ان پر بھی لگے گا جنہوں نے اللہ کو تو نہیں مانا لیکن اللہ کے مقابلے میں اپنے اپنے لیڈروں اور اگوانوں اور ملک و قوم کے بادشاہوں کو حاکم بنا ڈالا کہ یہ بس یہ بدی چھپی دے مالک، یہ جو ہے ہماری یعنی کھوٹی اور کھری کے مالک یہی ہیں، تو ان کو بھی پکارا جائے گا۔ اسی لیے لفظ یعبدون کا آیا، کیونکہ صورت میں برکات دہندہ چل رہا ہے، اور برکات دہندہ مشرکین بھی اپنے الہوں کو سمجھتے ہیں، اور غیر مشرکین کفار دوسرے دہری وغیرہ بت پرست یہ بھی اپنے اپنے الہوں کو قانون دان، قانون آئین ساز مان کر وہ بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ فَيَقُولُوا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے بندوں کو بہکایا تھا؟ یہاں لفظ نہیں آ رہا کہ اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، ساروں کو، فرشتے بھی اندر آئے، انبیاء بھی اندر آئے، جھوٹے پیر بھی اندر آئے، سچے لوگ بھی اندر آئے، ساروں سے اللہ پوچھیں گے، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ان بندوں کو ام ہم ضل السبیل، یا یہ خود بہکے تھے راستے سے؟ قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا۔ تو یہ بولیں گے جواب میں، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ صرف اچھے نیک لوگوں کو پکارا جائے گا، انبیاء اور فرشتے جواب دیں گے، لیکن ذرا دیکھنا ندی،
قالوا سبحانک، وہ لوگ کہیں گے جن سے اللہ پوچھ رہی ہے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہ ہمارے لیے مناسب تھا، ہمیں تو خود بن نہیں آتا تھا، ما کان ینبغی لنا ہمارا شیخ نے کیا، ہمیں بن نہیں آتا تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ پکڑ لے تیرے علاوہ کوئی بھی مددگار، ہمیں تو خود بھی بن نہیں آتا تھا، ہمارے سامنے بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو مددگار بناتے، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ تیرے علاوہ کسی کو مددگار بنایا جاتا ہے، انہوں نے جو ہمیں الہ بنا لیا ہے، ہمیں تو خود نہیں پتا تھا یہ الہ بنتے کیسے جی۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَىٰ، لیکن تو ان کو نفع دیتا رہا، وَآبَاءَهُمْ اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی ان کو ڈھیل دیتا رہا، نفع دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، روزانہ آتی نا پکڑ، وہ کرتا نا کوئی شرک اور بج جاتا ایک نہ ایک بینک، تو پھر یہ ٹھیک ہوتے، اللہ تو نے ان کو جو نفع دیے ہیں نا پھر یہ غرے ہو گئے ہیں، حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ بھلا بیٹھے تیری یاد کو، الذکر تیری یاد کو، وکانوا قوما بورا، اور یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے، ان کا کام بھی ایسا تھا تباہ شدہ زندگی گزارنا، عذاب میں بھی تباہ ہونا، بری زندگی ان کا حصہ بن چکا تھا، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ تباہ ہونے والے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جھٹلا چکے ہیں تم کو تمہاری بات میں، بِمَا تَقُولُونَ تمہاری بات میں، دیکھو جی ان کی بات کون سی تھی، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلیۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے نائب بنا رکھے ہیں، سچے جھوٹے ہر قسم کے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہاری بات کو جھٹلا چکے ہیں۔ ان کی بات کون سی تھی؟ ان کی بات تھی کہ ہم نے برکات دہندہ بنا رکھے، یہی ان کی بات تھی، تمہاری بات کو، حالانکہ ان کی بات براہ راست تو موجود نہیں ہے نا، ان کی باتیں جو موجود ہیں وہ تو صرف اعتراض، 8 اعتراض موجود ہیں، تو اللہ فرما رہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، جو تم بناتے تھے نا، انہوں نے اپنی بات نہیں چھیڑی تھی نا، انہوں نے 8 اعتراض کیے تھے، اس کا جواب بات تو اللہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی بھی تو ایک بات ہے، اس کو تو یہ نہیں چھیڑ گئی کہ ہم نے دوسروں کو برکات دہندہ بنا رکھا ہے، انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اور نہیں یہ طاقت رکھتے، فما تستطيعون نہیں تم لوٹا سکتے ہو، ولا نصرا اور نہیں تم مدد کر سکتے ہو، بما تقولون فما تستطيعون صرفا تم لوٹا بھی نہیں سکتے ہو، ایک طرف عذاب آئے ہوئے کو ایک طرف کر نہیں سکتے ہو، یعنی اب عذاب آ گیا ہے جو اب اس کو ہٹاؤ، ولا نصرا اور نہ تم مدد کی طاقت رکھتے ہو، یعنی مانگنے کی، نہ مدد مانگنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اب یہ جھٹلا چکے ہیں، تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، نہ مدد کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتے، نہ مدد مانگنے کی بھی نہیں رکھتے، نہ تم ایک دوسرے سے ہٹا سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، نہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہو، قرآن کا لفظ جتنا وسیع جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو بھی تم میں سے کوئی ظلم کرے گا، فقط جاءوا ظلم وزورا، اس کے نیچے لکھ لو، جو بھی تم میں سے کوئی ظلم کرے گا، نذقه عذابا کبیرا، ہم اسے چکھائیں گے عذاب بہت بڑا۔ او جی یہ دوسری تخفیف اخروی ختم ہو رہی ہے، اور میں نے کہا تھا یہ ہر قسم کے معبودین اس کے اندر آ رہے ہیں، جو ہوں گے نا سچے معبودین وہ بھی یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو تیرے علاوہ خود بھی کوئی الہ نہیں بنایا تھا، تو ہم ان کو کیسے کہتے کہ تم ہمیں الہ بنا ڈالو۔ جھوٹے بھی یہی کہیں گے اللہ
ہمیں خود تو الوہیت بنانی آتی نہیں تھی. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں نہیں بنانا آتا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لیں. ہمیں تو خود بنانا نہیں آتا تھا اللہ جی، ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے تھے؟ ہمیں تو خود بنانا نہیں آتا تھا جی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہر قسم کے مفہوم کو واضح ہے، ہر قسم کی الوہیت کو صراحتاً اس جملے سے کہ وَلَٰكِن مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ، صراحتاً اس جملے سے نیک لوگوں کی طرف اشارہ متبادر جا رہا ہے، لیکن ضمناً اشارہ دوسروں کا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ دوسرے حاکم باطل یا الوہیت باطل والے جھوٹے معبود جو اپنے اپنی عبادت پر راضی تھے، وہ بھی ضمناً اس کے اندر داخل ہے. کیونکہ اگر وہ یہ جملہ کہے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اے اللہ ہمارے لیے بھی مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے، ہمارے لیے بھی مناسب نہیں تھا. یعنی جواب دینے کی طاقت ان سے سلب ہو گئی کہ اللہ نے تو سوال اور کیا تھا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، لیکن جواب دینے کی طاقت ان سے سلب ہو گئی ہے. او جی، اب تخویف دو قسم کی ختم ہوئی. 8 اعتراض کرنے والوں کو اللہ ابھی چھوڑ نہیں رہے. ان کو اعتراض جنہوں نے کیے تھے نا، اللہ انہی کی باتوں کو اب لے رہے ہیں. باتیں ختم ہوگی چند آیتوں کے بعد جا کر، ابھی اللہ ان کو چھیڑ رہے ہیں. اچھا، اس دوران آپ کو ایک چھوٹا سا حاشیہ بھی چڑھا دوں کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا پر باطل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مان لینا کہ ایک چھوٹا سا اثر ہوا تھا جادو کا ذہن پر، وہ اس آیت کے خلاف ہے. کیونکہ اس آیت میں قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم کہتے ہیں کہ تم رجل مسحور کے پیچھے چل رہے ہو. ظالموں کا پورا جملہ کیا ہے؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. بس یہ نوٹ رکھنا. اب پہلے اس کا ایک الزامی جواب دیتے ہیں، تحقیقی جواب بعد میں. الزامی جواب یہ ہے کہ کافر تو یہ بھی کہتے تھے فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا، کافر تو یہ بھی کہتے تھے کہ ایک بشر آ گیا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں یہی جملہ کہا فکفروا، بس یہ کافر ہو گئے. سمجھا جی؟ نبی کو اگر مشرک بشر کہیں اور موحد بھی بشر کہیں، بلکہ انبیاء خود کہہ رہے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، تو کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے جملہ ماننا پڑے گا. بھائی انبیاء بھی اپنے آپ کو بشر کہتے ہیں، کافر بھی اپنے نبیوں کو بشر کہتے ہیں. کافر تو کافر ہو گئے اس وجہ سے، اور انبیاء کو تو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے انبیاء اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں باعتبار ذات کے، اور کافر انبیاء کو بشر کہہ رہے ہیں توہین کر کے کہ یہ نبوت کے قابل نہیں ہیں. تو یوں بشر نبی کو سمجھنا کہ نبی بشر ہو کر نبوت کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو کفر ہے. اب بات کھلی نا، سمجھ آ گیا فرق؟ تو لہذا یہاں بھی وہی کرو کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم بھی نبی کو مسحور کہیں. اور قرآن خود کہتا ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، اے میرے پیغمبر آپ ان جادوگروں سے، ان پھونکنے والیوں سے، پھونکنے والے اشرار خبیثہ سے، نفوس خبیثہ سے آپ پناہ مانگیں. اس کا مطلب ہے اثر ہوتا ہے تو پناہ مانگ رہے ہیں نا. من شر ما خلق، اثر ہوتا ہے نا مخلوق کے شر کا. نبی کو تنگ کرتے ہیں، نبی کو مارتے ہیں، نبی کو زخمی کرتے ہیں، نبی کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، جی یہ اثر ہوتے ہیں نا نبی پر. اس لیے تو اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں کہ جو جو اللہ شر ہے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. جی تو من شر النفاثات فی العقد اثر ہوتا ہے تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، جس طرح انبیاء خود کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بشر، اللہ خود کہہ رہے ہیں نبی پر اثر ممکن ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام رجل مسحور تھے. فرعون کہہ رہا تھا یا موسیٰ مسحورا، اے فرعون تو مسحور ہے. یہاں کافروں نے نبی کو کہا مسحور ہے،
وہاں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو مسحور ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود بھی کہہ رہے ہیں قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مقابلے کے دوران کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جادو ہے، ما جئتم بالسحر، جو تم نے کیا یہ تو جادو ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ دیکھا تھا تو کہا ہے نا، ورنہ تو اللہ کے نبی کو اگر وہ لاٹھی سامنے کا نظر نہ آ رہی ہوتی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ تو جادو ہے، اس کا مطلب ہے کچھ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اسی لیے تو ڈرے بھی صحیح۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مشہور مان رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، دوسری طرف فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشہور کہہ رہا ہے، تو ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اچھا بتا فرعون کیوں نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشہور کہتا تھا؟ بوجہ بیان توحید کہ تیرا ذہن چل چکا ہے، تو مجنون ہو گیا، جس طرح کوئی پاگل ہو جاتا ہے، کسی پر جن چل جاتے ہیں، مجنون، اسی لیے مجنون بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، تیرا ذہن چل چکا ہے، جن آ گئے تیرے اوپر، سحر، مسحور، جن، مجنون، تو پاگل ہو چکا ہے، مسحور ہو چکا ہے، تیرا اپنا دماغ تیرے اختیار میں نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس لیے تو بہکی بہکی کرتا ہے۔ فرعون سمجھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسحور بوجہ توحید کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسحور فرما رہے ہیں بوجہ توحید کی۔ وہ تو ایک واقعے کی وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تحقیقی جواب عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ نے نبی کو انصاف سے بتاؤ نبی کو کیوں مسحور بتایا تھا، کیوں مجنون بتایا تھا؟ بتاؤ، بیان توحید کی وجہ سے، انصاف تو یہی ہے نا۔ اور اگر روایت کہہ رہی ہے یا سورہ قل اعوذ برب الفلق والی سورہ فلق کہہ رہی ہے نبی کو مسحور ہو جی، تو وہ بیان توحید کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک واقعے کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے نبی کو، لہذا وہ کہنا اور ہے یہ کہنا اور ہے۔ جس طرح نبی کو مشرکین مکہ بشر کہیں تو وہ کہنا اور ہے، اور نبی اپنے آپ کو بشر کہیں تو یہ کہنا اور ہے۔ اس لیے آیت کے اندر ایسا استدلال کر کے اہل حق پر اعتراض کرنا یہ آیت کی براہ راست تحریف ہے۔ اگر پہلے کوئی مسلمان ہوگا تو اس استدلال کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، کیوں جی؟ کہ اس استدلال کے اندر تحریف ہے۔ کیا ہے جی؟ تحریف ہے۔ اچھا جی، تو یہ میں نے پوری 2 تخویفیں بیان کرنے کے بعد اس آیت کو دوبارہ سمجھایا۔ مطلب کیا جی؟ کہ کفار نے 8 اعتراض نبی پر کیے، 8 اعتراض پورے کر لے، یہ آخری آیت پڑھ کر پھر 9واں اعتراض آ رہا ہے، تو اللہ نے ان کو جواب دیا۔ اب انہوں نے جو اعتراض کیا تھا تینوں کے بعد، اور 3 کا تو جواب پہلے شروع میں ہو گیا، 3 کے بعد کیا کہا تھا؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیا تھا، اس کا جواب اب آ رہا ہے آیت نمبر 20 کے اندر، وما ارسلنا قبلک۔ اور انہوں نے ایک اور اعتراض کیا تھا، لولا انزل الیہ ملک یلقی الیہ کنز او تکون له جنہ۔ یہ جو 3 اعتراض ہیں اس کا جواب درمیان میں ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا تبارک الذی ان شاء جعل، اور قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اس کا جواب انظر کیف ضربوا لک الامثال میں ہو گیا۔ تو یہ جوابات آ رہے ہیں علی ترتیب لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر۔ جوابات کیسے چل رہے ہیں؟ علی ترتیب لفظ نشر غیر مرتب۔ تو یہ علم معنی کا قاعدہ ہے کہ لفظ نشر مرتب بھی یہ فصاحت کلام کا حصہ ہوتا ہے، اور لفظ نشر غیر مرتب بھی، مثلا یہ آپ نے صف کو لپیٹا پھر اسی طرح آپ نے کھولا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ نشر مرتب، جس طرح لپیٹا اسی طرح نشر کیا، کھولا ترتیب کے ساتھ۔ اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آپ جس انداز سے لپیٹتے ہیں، الگ الگ آپ کے پاس کپڑے پڑے تھے تو آپ نے لپیٹ کر ایک دوسرے کے اوپر ڈالے، اور درمیان ضرورت پڑی تو درمیان سے کھینچ لیا، 1 میٹر آپ نے درمیان سے کھینچ لیا، میٹر والے کپڑے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس ترتیب سے رکھا تھا اس ترتیب سے کھولا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب۔ اچھا، صف کو اس طریقے سے کھولو تب بھی ٹھیک ہے، اور تھان کو اس طریقے سے یا اس کے پیسز کو اس طریقے سے اٹھاؤ تب بھی کوئی غلط بات تو نہیں ہے، کسی پر اثر تو نہیں پڑے گا، دونوں فصاحت کلام کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مقرر ہوتا ہے نا، جو جواب دینے والا،
یا خطیب جو ہوتا ہے اپنی خطابت کے اندر، یا واعظ ہوتا ہے اپنے نصیحت کے اندر جو انداز اختیار کرتا ہے، کبھی لف نشر مرتب کا اور کبھی لف نشر غیر مرتب کا، وہ موقع محل کی مناسبت کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر اعتراض ہوگا کہ تو الم نربک فینا ولیدا، پہلا اعتراض کہ بچپن میں تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس پلتا نہیں رہا، پہلا اعتراض یہ تھا. اور دوسرا اعتراض یہ تھا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو نے ہمارے اندر ایک قتل کیا تھا، بہت بڑا جرم کر کے گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا، فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کیونکہ دوسرا اعتراض گھبرا سکتا تھا، صاحب اچھا یہ وہی قاتل ہے. تو حضرت نے فوراً اسی کو پہلے پکڑا، کہا میں نے ان کو بتا ذرا، میں نے قتل کیا نہیں تھا، مجھ سے قتل ہوا تھا. قتل کرنے میں قتل ہونے میں فرق ہے. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں بھول گیا تھا، چوک گیا تھا. قتل کرنا اور چیز ہے، قتل ہو جانا اور چیز ہے. اسی لیے تو میں یہاں سے چلا گیا تھا کہ تمہارے اندر جس طرح کا مرضی کیس چلا ہوا، فررت منکم لما خفتکم، جب تمہاری بے انصافی ثابت ہوئی نا تو میں یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ جو قتل عمد کرتا ہے اس کی سزا تم قتل خطا والے کو دے رہے تھے، اس لیے میں تمہیں یہاں سے تمہاری بے انصافیوں سے چھوڑ کر چلا گیا. یہ نہیں کہ میں کیس کا سامنا نہیں کر سکا، کیس کا سامنا تو اب بھی کر رہا ہوں جی، یہ نہیں تمہارے بے انصافی. تو یہ جواب پہلے دیا کیونکہ خطرناک حملہ تھا نا فرعون کا، تو اب جواب پہلے کا بعد میں دیا کہ وہ جو تو ابھی کہہ رہا تھا نا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نہ غلام بناتا، نہ میری ماں مجھے پانی میں بہاتی، نہ تیرے پاس میں پہنچتا، میرے ایک کو پال کر ہزاروں بچوں کا قاتل بھی تو تو ہے. علیہ انا عبدت بنی اسرائیل، اب بتا میرا پالنا تو تجھے یاد ہے، اور 18,000 کو مار ڈالنا تجھے یاد نہیں. تو یہ جواب بڑا لگ گیا جی، پورے محفل سہم گئی. اس لیے فرعون نے جلدی جلدی موضوع تبدیل کیا، اچھا ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے پھر؟ تو فوراً تبدیل، اس کا مطلب ہے اثر پڑ گیا نا. تو لفظ نشر غیر مرتب بھی باقاعدہ فصاحت کلام کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے پہلے انہوں نے کہا نا کہ یہ رسول بڑی ٹھاٹ باٹ کا مالک ہونا چاہیے تھا، یہ بازاروں میں چلتا ہے. پہلے تو ٹھاٹ باٹ کا علاج کیا نا اللہ نے ان کی، پھر اللہ نے فرمایا یہ جو رسول بازاروں میں چلتا ہے، پہلے انبیاء بھی تو بازاروں میں چلتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جن کو تو تم بھی مانتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ قَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ کے اعتراض نقل کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیوں نہیں بے وقوفوں کو جواب دیا نہیں جاتا. ابھی آپ کہیں جواب تو آپ کہہ رہے ہیں دیا ہے جی، تو میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ نے ان کو جواب نہیں دیا، اللہ نے نبی کو مخاطب کیا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، جی یہ نبی علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہ آپ تسلی رکھیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے. جی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں میرے پیغمبر، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا ہی کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے تھے. یعنی انسان عام تھے، انسان ضروریات کے مطابق عام انسان تھے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے انبیاء تھے. ضروریات کے اعتبار سے کھانے کی ضرورت، وہ تو عام انسانوں کو بھوک لگتی ہے تو انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے انبیاء تھے. کیسے جی؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے رکھا ہے تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانے کو، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانے کو رکھا ہے کہ دیکھو یہ نبی کو مانتے ہیں یا نبی کی مانتے ہیں. اپنے علاقے کا یتیم ہو، غریب ہو، ہے جی، وہ جب اللہ کی باتیں نقل کرے، پاورفل گفتگو کرے، بتاؤ ان کو اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو اللہ کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں. اب اللہ کی اس لیے نہیں مان رہے کہ نبی کو نہیں مانتے.
جی تمہاری آزمائش آ گئی ہے اسی کے اندر، مانو نا۔ اگر عام سا بندہ بھی اللہ کی بات نقل کرے تو تمہیں مان لینی چاہیے، اگر پاورفل بات مدلل بیان کر رہا ہے تو یہ تو نبی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ۔ دیکھیں ثابت بھی رہتے ہو کہ نہیں، دیکھو ثابت بھی رہتے ہو، اتصبرون، دیکھو ثابت بھی رہتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں آزمائش بنایا، دیکھو ثابت بھی رہتے ہو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہے دیکھنے والا کہ کون کس وجہ سے انکار کر رہا ہے، باسی کہ کون کس وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دلائل کمزور تھے اس لیے انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ہمارے نبی کی ذات کی وجہ سے دشمنی کر کے ہمارے پیغام کو جھٹلا رہے، ہم ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یہ 8 باتوں کا جی جواب بھی ہو گیا، باتیں بھی پوری ہو گئی۔ قَالَ الَّذِينَ سے نامی بات شروع ہو رہی ہے، تھوڑا وقفہ کر لو پھر یہ جماعت پڑھتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا